الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كان له ساعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد بارك وسلم عليهم مولا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کے ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں قربانی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی دراصل دین کا ایک شعار ہے۔ قربانی مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، باقی مذاہب کے اندر بھی اس کا رواج رہا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قربانی ایک عظیم عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، ملت ابراہیمی ہے، اس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بھی ہے۔ مشرکین مکہ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر، باقی مذاہب کے اندر بھی اس کا رسم و رواج رہا ہے، بتوں کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں۔ پہلے ہم دیکھیں لفظ قربانی کے معنی کیا ہے۔ لفظ قربان، قربانی قربان سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، اور قربان قرب سے بنا ہوا ہے، جس کے لفظی معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی،
بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و مماتی میرا مرنا و محیایا اور میرا جینا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا کہ ایمان والے نے ایک سودا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کی ہر چیز اللہ کی ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی، یہ قرآن پاک ایک لفظ ہے نسکن، اس کے معنی قربانی بھی ہے اور تمام عبادات میں بھی، تمام عبادات اس میں آ جاتی ہیں نسکن میں۔ میری ساری عبادت، میری زندگی کا جینا اور مرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ گویا کہ شرک سے پاک کر دیا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اللہ کا، جان اللہ کی، دولت اللہ کی، اولاد اللہ کی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا نام قربانی ہے۔ اب یہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، اس کا ایک نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ، صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب الگ، تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب مال کا نامی ہونا، مال پر سال گزرنا شرط ہے کہ مال پر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ دینی ہے، مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ اور قربانی کے اندر یہ دونوں شرائط نہیں ہیں، سال کا گزرنا بھی مال پر شرط نہیں ہے، مال کا نامی ہونا بھی قربانی میں شرط نہیں ہے۔ اب قربانی کا نصاب پہلے میں مختصر بتاؤں، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ یہ تو مختصر ایک دو لفظ میں نے کہہ دیا۔ اب تھوڑی وضاحت کروں میں کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کا مال نقد ہو یا جنس ہو یا مال تجارت ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور قربانی کی پہلی شرط جو ہے مسلمان ہونا۔ دلیل یہ ہے کہ کافر عبادات کا اہل نہیں ہے، وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے، ایمان والا عبادات کا اہل اور مکلف ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب ہو، جو میں نے ابھی کہہ دیا، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، نصاب کا مالک ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آزاد اس لیے کہا تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، اس کی اپنی ملک ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا قربانی کرے گا؟ عقل مند ہو، بالغ ہو، عاقل اور بالغ نہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، بھلے اس کے اکاؤنٹ میں کتنا ہی روپیہ پیسہ کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب تھوڑی اور وضاحت چاہتا ہوں۔ ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں آپ سنتے آئے ہیں، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا جو سامان ہے ان کو ضروریات اصلیہ کہتے ہیں۔ اس سے زائد، ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو
جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ضروریات اصلیہ سے زائد کیا ہے؟ گھر میں ایسا سامان جو پورے سال کبھی استعمال میں نہ آئے، گھر میں آپ نے کچھ سامان رکھا ہے، پورا سال آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا ضروریات سے زائد جو چیزیں ہیں، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ وی سی آر ہے، لیپ ٹاپ ہے، 3 جوڑوں سے زیادہ کپڑے اگر سال میں استعمال نہیں کرتا، استعمال کرتا ہے تو 50 بھی، ان پر بھی زکات یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت نہ آتے ہو، بڑی بڑی دیگیں آپ کے گھر میں، پورا سال بھر آپ ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، قربانی میں اس کا نصاب آئے گا۔ اسی طرح آپ کے 2 مکان ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں، رہائشی مکان، دوسرا زائد ہے، یہ جو زائد مکان ہے اس کے ہونے سے آپ پر قربانی واجب ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، ایک آپ کی استعمال کی ہے پرسنل گاڑی، دوسری ایکسٹرا ہے گھر میں، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ وہ کم از کم غالباً، یہ ابھی میں سونے والے کو فون کر رہا تھا، ہوا نہیں فون، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میرے خیال سے، یہ پوچھنا ہوتا ہے بازار سے معلوم کرنی ہوتی ہے، 30,000 یا 32,000 روپیہ ہوگا۔ تو جس شخص کے پاس اتنا روپیہ ہو، 30 یا 32,000 روپیہ، ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ضرورت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ٹی وی، وی سی آر، لیپ ٹاپ وغیرہ، یہ ضروریات اصلیہ میں نہیں ہیں، ان کے ہونے سے ان کی قیمت اتنی ہو جائے 32 یا 30,000 روپیہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ میں نے کہا مکان، ایک مکان اپنا رہائش کا ہے، دوسرا ایکسٹرا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ گاڑی ہے، ایک اپنی پرسنل گاڑی ہے، ایک ایکسٹرا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح زمین کا پلاٹ ہے، ایک میں خود رہتا ہے، رہائشی مکان ہے، دوسرا ایکسٹرا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو معلوم ہوا ضروریات اصلیہ سے جتنا بھی زائد سامان ہے اس کی مجموعی قیمت لگائی جائے گی، اگر وہ 32 یا 30,000 روپیہ بنتی ہے تو اس شخص پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 اور 12 کی عصر تک۔ میں نے کہا مسافر اگر 48 میل دور گیا ہو شرعی اور وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اس کی، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے کہ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب مختصر میں ایک بات کہوں، اپنی ضرورت سے زائد جس شخص کے پاس 30 یا 32,000 روپیہ جمع ہے، قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس قرض ہے تو اس کو اتار دے گا اپنے مجموعی مالیت میں سے، اور قربانی کے دن آ جائیں گے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو، قربانی کرنے کی گنجائش ہو، استطاعت ہو، لم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، گنجائش کے باوجود، استطاعت کے باوجود پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، پھر کیا کہا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، صاحب نصاب ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، کہا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید ہے صاحب نصاب کے لیے، اور پھر وہ قربانی بھی نہ کرے۔ تو یہ قربانی کا نصاب اور اس کے شرائط ہیں۔
اب آج کل ماحول ہے کہ ہم جانور خریدیں اور جانور کی عمر بھی معلوم ہو. صاحب نصاب ہی تو خریدے گا نا، اور عمر دیکھ کر خریدے گا. ہمارے قصائی حضرات یا جو بیچنے والے سب ایمان والے ہیں، آپ کو ان پر بھروسہ ہے، یہ عمر صحیح بتاتے ہیں، صحیح ذرائع سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی بات پر اعتبار کیا جائے گا. تو اگر ایسا معلوم ہو کہ ہاں فلاں شخص جھوٹا ہے، وہ گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. بس اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ؟ بڑا جانور اونٹ 5 سال کا، وہ یہاں ہے ہی نہیں، اس کی عمر 5 سال ہو تو قربانی صحیح ہے. گائے، بیل، بھینس، بڑا جانور جس کے ساتھ حصے ہوتے ہیں، اس کی عمر پورے 2 سال. اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. 2 سے علاوہ ہو، کم نہ ہو. مثلا 1 سال قبل بچڑا یا بچڑی پیدا ہوئی 1 ذی الحج کو، تو دوسرے سال 10 ذی الحج کو وہ 2 سال 9 دن کی ہو جائے گی، تو گویا کہ اس کی قربانی صحیح ہے. بکرا بکری پورے 1 سال کا، بکرا یا بکری پورے 1 سال، اگر 1 سال سے 1/2 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اب رہا بھیڑ اور دمبا، کٹھ یا گب، اس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے 6 مہینے سے زائد، سال سے کم بھی اگر ہو، لیکن اتنا موٹا تازہ فربا ہو، تکڑا ہو، ویسے بڑی تکڑ کے ساتھ اتنا موٹا تازہ تکڑا ہو کہ اگر سال بھر کے بھیڑ بکریوں میں چھوڑا جائے تو وہ بھی سال بھر کا معلوم ہو. کیوں؟ اگر صحت مند تکڑ اگر ایسا، مگر 6 مہینے سے زیادہ، 6 سے کم نہیں، ہاں سال سے کم، 6 مہینے سے زیادہ، سال سے کم، لیکن اتنا صحت مند تکڑا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو. شکت بار بوزان اگر تسکراؤ تیر چھکس مز، بھیڑ بکریوں کے جھنڈ میں اس کو چھوڑ دیں، اتنا صحت مند تکڑا موٹا تازہ ہو کہ وہ بھی سال بھر کا معلوم ہو، نظر آئے یہ بھی سال بھر کا ہو سکتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن 6 مہینے سے کم نہیں. اب کس جانور کی قربانی جائز ہے، کس کی نہیں ہے؟ اونٹ اونٹنی، گائے بیل، چندے کا معاملہ ہے، تمام حضرات سے معاونت کی درخواست ہے. اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، بکرا بکری، بھیڑ دمبا، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. کچھ لوگ تو انڈا بھی کہتے ہیں قربان کر دیا، ہم نے مرغی بھی قربان کر دی، گھوڑا بھی قربان کر دیا. ہاں آپ کو نئی بات معلوم ہوگی، لیکن ہمارے ہاں ان جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہے. اور یہی ان کی عمریں ہیں، عمر بھی متعین، جانور بھی متعین. اب جب عمر بھی ہو گئی، جانور بھی متعین ہو گیا، پھر دیکھا جائے گا جانور کے اندر کوئی عیب مت ہے، جانور کے اندر کوئی عیب مت ہے. اور وہ عیب کون کون سے ہیں جن کے ہونے سے قربانی صحیح نہیں ہوتی، ان کو بھی ذرا سن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بآذاب القرن والاذن. اللہ کے نبی نے فرمایا
جس جانور کا کان اور سینگ ٹوٹا ہو، کان نہ ہو، سینگ جڑ سے اکھڑا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنی ہے، کان یا جسم کا کوئی بھی اعضاء کتنا ہو اس کی قربانی صحیح ہے، کتنا نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ مثلا جانور کی ایک آنکھ تہائی یا تہائی سے زیادہ اس کی روشنی نہیں ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اندھے جانور کی جس کی دونوں آنکھیں نہیں، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ کانا جانور، اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک آنکھ کی تہائی روشنی ہے، 3 حصگاہ 6 ہاں 3 یا 3 سے زیادہ، پھر اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یا جانور کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو، کوئی بھی جز تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہو، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ کان تیسرا حصہ کٹا ہے یا 3 حصوں سے زیادہ کٹا ہے، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں کان کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بیچ میں کٹ ہوتا ہے، یا اس طرح یا اس طرح ہوتا ہے، لیکن کان وہاں ہی موجود ہے، کٹا ہے لیکن موجود وہاں ہی ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ کٹ کر گر گیا ہے تیسرا حصہ، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سینگوں کا مسئلہ ہے، جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے خول، اس کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، جلد اوپر کی جو ہوتی ہے، اگر وہ وہاں سے ٹوٹا ہے نصف سے یا اوپر سے وہ خول اس کا چھلکا اکھڑ گیا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، سینگ اگر جانور کا کہاں سے اکھڑا ہے؟ جڑ سے، مول و شدرامت پوشن، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، لہذا اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، یہ زاو ہے کوئسنا ہوتے بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں تھے، تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ سینگ کا نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ جس جانور کے سینگ نہیں ہے اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، بیچ میں سینگ ٹوٹا ہوا ہے، خول اوپر سے اٹھ گیا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ مسئلہ ہے کان کا، اگر کان پیدائشی نہیں ہے، زاو کا نویسنا، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ گویا کہ کان کا نہ ہونا عیب مانا جاتا ہے۔ کیا مانا جاتا ہے؟ عیب مانا جاتا ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایک جانور ہے عمر رسیدہ ہے، اس کے دانت، اکثر دانت، زیادہ تر دانت نہیں ہیں یا بالکل نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہیں ہیں، نکل گئے ہیں، جڑ بالکل، ہاں اس کے دانت ہیں ہی نہیں، سارے دانت جھڑ گئے ہیں، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یا دانت ہیں، بیاک مسلشی دانت چھ مگر زیادہ گر گئے ہیں، زیادہ اکثر دانت گر گئے ہیں، تھوڑے بہت ہیں، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر اکثر دانت ہیں، یعنی جاد چھ کستائیں چھ درامی، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اکثریت کا یہاں پر اعتبار کیا جائے گا۔ اکثر دانت ہیں، قربانی صحیح ہے۔ اکثر گر گئے ہیں، یعنی کہ بالفاظ دیگر زیادہ دانت گر گئے ہیں، تھوڑے سے بچے ہیں، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اگر زیادہ دانت موجود ہیں، تھوڑے سے گر گئے ہیں، زیادہ موجود ہیں، تھوڑے گرے ہیں، پھر اس کی قربانی صحیح ہے۔ ہاں اگر زیادہ دانت گر گئے ہیں، اکثر سے دانے بس درامد تن قربان چن، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ خارشی جانور دوسرا لینا، یہ انسان چکشن لینا، جانور کو خارش نکلتی ہے، اگر اس خارش کا اثر جلد پر ہے، سین پیٹ سے پرواہ کی صحیح، اگر اس کا اثر گوشت پر پڑا ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح
نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور ہے، یعنی کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہے، وہ بھی لگتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر لگتا ہے، اس کو ٹیک لگا کے چلتا ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، سچ ہے کہ یہ زمین اس پہ تھوڑی تھی، اس سے نہیں چل سکتا، اس کی قربانی صحیح ہے، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ عیب وہ ہیں جن کے ہونے سے جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، یعنی کہ اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ مریل جانور، دبلا جانور، کمزور جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ جو وہاں تک پہنچا ہی نہیں، جو خود چل کر جا ہی نہیں سکتا، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا جانور خریدتے وقت خود دیکھو، اگر خود ماہر نہیں ہو تو کسی ماہر سے کو ساتھ لے کر جانور کو دیکھ لو کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس کے ہونے سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے جانور خریدا قربانی کے لیے، جب خریدا تو صحیح تھا، کوئی عیب اس کو نظر نہیں آیا، لیکن یہ شخص صاحب نصاب ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے، صاحب نصاب کے لیے، پھر بعد میں کوئی عیب نظر آیا اس کو، تو اس شخص کو صاحب نصاب کو دوسرا جانور خریدنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنی ہے۔ لیکن جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، نفلی قربانی اس نے کی ہے، تو اس کے لیے یہی عیب دار جانور صحیح ہے۔ یہاں رعایت ہے، یہاں پر بڑی رعایت دی گئی ہے، شریعت اس کو رعایت دی گئی ہے کہ آپ کے لیے یہی چیز ہے، آپ کے لیے تشر غریب چلو رب کے رعایت ہو، مگر بیاکھ مسئلہ شہور، اگر جانور قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اس نے، اگر صاحب نصاب ہے، پھر یہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، 3 چیز نا، یا گم ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، خریدنے والا صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو یہ دوسرا جانور خریدے گا، قربانی کرے گا، اس پر واجب ہے، اس کو کرنی ہی کرنی ہے، اس کو کرنی ہی کرنی ہے۔ ہاں اگر ایسا معاملہ غریب شخص کے ساتھ ہو جائے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے جانور خریدا، پھر چوری ہو گیا یا مر گیا یا گم ہو گیا، تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی، کہا بس اتنا ہی تم پر واجب تھی، اب دوسرا لانے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ساقط ہو گئی، کیوں؟ اس پر یہ واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے آپ پر واجب کی، جانور لایا، مر گیا، گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے یہ شخص، تو کہا شریعت نے قربانی ساقط ہو گئی، بس جسر معانی ضرور تھا کہ ہمت کیا کہ صاحب نصاب بیاکھ قانون اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اب یہ گیا تب لے آئیے امون گیا نصب کر قربان ثواب چکر سکرا شکو وجہ کی کرز والا شکران نفس شپال تھاما چونس بیاکھ جانور، اب دوسرا بھی مل گیا، کس نے کوئی لے گیا تھا، ہاں جی آپ کا جانور ہے جی، یہ میں لے آیا فلاں جگہ پر تھا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، تو اس غریب شخص کو دونوں قربان کرنا ہے، پہلا بھی جو بعد میں لایا وہ بھی، کیا جن کو اپنا رسپانس پان ہے۔ اگر صاحب نصاب جو شخص ہے اس کو بھی پہلا مل گیا، اس کے لیے شریعت کہتی ہے بہتر ہے دونوں کرے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، وہ ایک ہی کرے گا، صاحب نصاب ایک ہی کرے گا، جو صاحب نصاب نہیں ہے کہا تجھے دونوں کرنے ہیں، چیک اس سے اس پر واجب ہی نہیں تھی، اور جب ایک قربانی تو نے لائی گم ہوگی، شریعت تجھے کہہ رہی ہے یا مر گئی یا چوری ہو گئی، دوسرا مسئلہ ساقط ہے قربانی، اب تو نے لائی ہے تو کر لے، پہلی ملی دونوں کر لے، دونوں واجب ہیں تجھ پر، اس لیے کہ غریب شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ جانور جب قربانی کے لیے لاتا ہے تو وہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، منت کے حکم میں ہو جاتا ہے، نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے،
تو یہ شریعت کے کچھ مسائل جو قربانی کے بارے میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مختصر وقت میں مختصر مسائل عرض کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.